ایک دیہاتی لڑکی کا گیت اختر شیرانی کا یہ گیت ہے۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے اختر شیرانی کی زندگی پر مختصراً معلومات حاصل کی تھی۔ آئیے اب اس کے بعد ان کے لکھے ہوئے اس گیت کو پڑھتے ہیں اور ان کی تخلیق کا مزہ لیتے ہیں۔ ہم اس گیت کو سمجھنے سے پہلے اس کو ایک بار روانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سنو یہ کیسی آواز آ رہی ہے، کوئی گاؤں کی لڑکی گا رہی ہے، فضا پر بستیوں پر جنگلوں پر دھواں دھار ایک بدلی چھا رہی ہے، جھما جھم چھما چھم مینا کی بوندیں پڑ رہی ہیں کہ ساون کی پری کچھ گا رہی ہے، ہوا کی سرسراہٹ ہے کہ فطرت پرانی زندگی دہرا رہی ہے، یہ گھر سسرال ہوگا شاید اس کا، تبھی ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، جبھی مصروف ہے آہو فغاں میں، جبھی غمگین لے میں گا رہی ہے، شیوالے میں گجر بھی جاگ اٹھا، ٹھنا ٹھن ٹھن کی آواز آ رہی ہے، کوئی چڑیا نکل کر گھونسلے سے گھنے جنگل میں منگل گا رہی ہے، کوئی بکری کہیں کرتی ہے میں کوئی بچھیا کہیں چلا رہی ہے، مگر ان سب سے بے پرواہ وہ لڑکی برابر گیت گائے جا رہی ہے۔ اب آئیے اس گیت کو شعر بہ شعر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس شعر کو پڑھنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ایسے ماحول میں اپنے آپ کو امیجنیشن کیجئے، ایسے تصورات قائم کیجئے کہ ایک برسات کا موسم ہے، ایک ساون کا موسم ہے جس میں آپ جی رہے ہیں۔ اس امیجنیشن میں اپنے آپ کو لائیے، اس کے بعد آپ کو اس نظم کا زیادہ مزہ حاصل ہوگا۔ یوں تو میں اس نظم کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں آئے مشکل الفاظ کی وضاحت، معنی کی وضاحت کے ساتھ، لیکن اس طرح کے گیت کی وضاحت اس کے مزے کو تھوڑا کرکرا کر دیتی ہے، کیونکہ جس قدر آپ خود سے اس سے معنی نکال سکتے ہیں، اگر میں اس معنی کو نکال کے آپ کے لیے رکھ دوں گا تو یہ چیز آپ کو زیادہ مزیدار ثابت نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کرتا ہوں تاکہ ایک بار آپ سمجھ لیں گے تو اس کے بعد خود سے آپ اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سنو یہ کیسی آواز آ رہی ہے، کوئی گاؤں کی لڑکی گا رہی ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے اپنے مخاطبین سے کہ آپ سنیے کہ کیسی آواز آ رہی ہے، کسی لڑکی کے گانے کی آواز ہے، کوئی لڑکی گیت گا رہی ہے جس کی آواز آ رہی ہے، فضا میں بستیوں میں جنگلوں پر دھواں دھار ایک بدلی چھا رہی ہے۔ اور ماحول کیا ہے اس وقت جب وہ گیت گا رہی ہے؟ ماحول ایسا ہے کہ فضا مطلب آسمانوں میں، بستی یعنی جہاں وہ رہتی ہے وہ علاقہ، اس میں، اور جنگلات ہر جگہ یعنی گاؤں کے جنگلاتوں کے اندر دھواں دار ایک بدلی چھا رہی ہے، بالکل کالے بادل جیسے دھواں اڑتا ہے اس طرح کے کالے بادل، بدلی بادل کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بدلی سی چھا رہی ہے بالکل، چھما چھم مینا کی بوندیں پڑ رہی ہیں، اور بارش کی، مینا بولتے ہیں بارش کو، تو مینا جو ہے بارش جو ہے اس کی بوندیں جو ہے چھم 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 کر کے گر رہی ہیں اور زمین پر پڑ رہی ہیں، کہ ساون کی پری کچھ گا رہی ہے، کہ ساون ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ساون کا جو برسات کا جو موسم ہے، ساون بولتے ہیں برسات کے موسم کو، حقیقت میں ساون جو ہے ہندی مہینے کا 5واں مہینہ ہوتا ہے، مہینوں کا 5واں مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بارش زیادہ ہوتی ہے، اس لیے برسات کے موسم کو ساون کہا جاتا ہے، کہ ساون کی پری کچھ گا رہی ہے، ساون کی جو پری ہے خوبصورت وہ کچھ گا رہی ہے، کچھ گنگنا رہی ہے، ہوا کی سرسراہٹ ہے کہ فطرت پرانی زندگی دہرا رہی ہے، اور ہوا ایسے سرسراہٹ کے ساتھ چل رہی ہے کہ نیچر جو ہے، جو فطرت جو ہے وہ پرانی زندگی کو دہرا رہا ہے، اس کو یاد دلا رہا ہے، اس کے ذہن نشین کرا رہا ہے اس پرانی زندگی کو، یہ گھر سسرال ہوگا شاید اس کا، تبھی ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، اور یہ بچی جہاں گا رہی ہے، شاعر کہہ رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ سسرال میں ہے اپنے، تبھی اس کو اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی ہے، اپنے جو حقیقی ماں باپ ہیں ان کی اس کو یاد آ رہی ہے، جبھی مصروف ہے آہوں فغاں میں، جبھی غمگین لے میں گا رہی ہے، کیونکہ یہ تبھی جو ہے یہ مصروف ہے آہو فغا کا مطلب رونا یا غم کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں آہو فغا کرنا، تبھی وہ بزی ہے، مصروف ہونا مطلب بزی ہونا، تبھی وہ جو ہے غم کا اظہار کرنے میں بزی ہے، یعنی مصروف ہے، اپنے آپ کو لگا رکھا ہے اس نے، تبھی غمگین لے میں گا رہی ہے، اور اسی وجہ سے وہ جو ہے وہ جو اس کا لہجہ ہے، لے بولتے ہیں لہجے کو، اس کا لہجہ ہے وہ غمگین لہجہ ہے، غمگین لہجے میں گا رہی ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بچے اس کو اپنے ماں باپ کی
یاد آ رہی ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے شیوالے میں گجر بھی جاگ اٹھا، ٹھنا ٹھن ٹھن کی آواز آ رہی ہے۔ شیوالے کہتے ہیں مندر کو، خاص طور سے شیو جی کے لیے، جو شیو جی کا جو مندر ہوتا ہے اس کو جو ہے شیوالے کہتے ہیں۔ گجر گھنٹے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، گجر۔ تو شیوالے میں گجر بھی جاگ اٹھا، اس وقت جو ہے جو گھنٹا ہے وہ بھی مندر کے اندر جاگ اٹھا ہے، یعنی اب مندروں میں گھنٹے کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ ٹھنا ٹھن ٹھن کی آواز آ رہی، گھنٹا جو بجتا ہے اس کے بجنے کی آواز آ رہی ہے۔ کوئی چڑیا نکل کر گھونسلے سے گھنے جنگل میں منگل گا رہی ہے، اور کوئی چڑیا جو ہے وہ اپنے گھونسلے سے صبح صبح نکل چکی ہے اور وہ جنگل میں یعنی فارسٹ میں، جنگلات میں منگل گا رہی ہے۔ منگل گانا کہتے ہیں خوشی کے گیت گانا، خوشی سے گنگنانا، تو وہ جنگل کے اندر بھی خوشی کے گیت گا رہی ہے۔ کوئی بکری کہیں کرتی ہے میں، اور کہیں بکری جو ہے اپنی جو اس کی آواز ہوتی ہے، جو ساؤنڈ ہوتا ہے نکلنے کی، جس کو میں بولتے ہیں، جو بھی آپ بولیں، تو وہ آواز، وہ ساؤنڈ بکری نکال رہی ہے، بکری میں کر رہی ہے۔ کوئی بچیا کہیں چلا رہی، بچیا بولا جاتا ہے گائے کا بچے کو، بلکہ گائے کا جو مادہ بچہ ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے، تو بچیا جو ہے وہ بھی چلا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مگر ان سب سے بے پرواہ وہ لڑکی برابر گیت گائے جا رہی ہے، مگر وہ وہی بچی ہے جو گیت گا رہی ہے، وہ ان سب سے بے پرواہ ہے، ان کو نہ پرندوں کی فکر ہے، نہ بکرے کی، نہ گائے کی، وہ صرف اور صرف اس سے جو ہے بے فکر ہو کر کے اپنا گیت گائے جا رہی ہے۔ تو یہ ایک نظم ہے جس کو اختر شیرانی نے لکھا ہے، اور اس کے اندر ایک منظر کشی کی ہے انہوں نے، ایک گاؤں کا ایک منظر کھینچا ہے، پلس ساتھ میں گاؤں کا ایک منظر آپ کو دکھائی دے گا، گائے ہے، بکری ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کو اس کے اندر ایک ریلیجیس منظر دکھائی دے گا کہ مندروں کی آواز بھی آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو جو ہے ایک بچی کے سسرال میں ہونے کے جو ہے، جو ایک اس کو نیا نیا جب سسرال آتی ہے، جو نوجوان بچی ہے، کیونکہ تو اس کو ابھی دل جب تک نہیں لگتا ہے، اس کو اپنا گھر نہیں بنا پاتی، اس وقت تک کے ٹائم کو بھی بتایا جا رہا ہے۔ تو ایک ہی گیت کے اندر اس میں اختر شیرانی نے بہت ساری چیزوں کو، بہت سارے منظروں کو جمع کر دیا ہے، جو کہ بہت ہی کمال کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نظم کے ذریعے جو ہے ہم کئی چیزوں پر اس پہ جو ہے فٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تھی اختر شیرانی کی نظم۔ اس سبق کی اور اس گیت کی وضاحت اور سمجھنے کے بعد آئیے اس کے مشقوں کی جانب توجہ دیں۔ سب سے پہلے کہہ رہے ہیں غور کیجئے، نظم میں ایک لفظ جب ہی کا استعمال کیا گیا ہے، یہ جب اور ہی کا مرکب ہے، مرکب یعنی مل کر کے بنا، جب اور ہی کو ملا دیا تو جب ہی ہو گیا۔ اسی طرح ہی کے استعمال سے بننے والے دوسرے حروف بھی ہیں، یعنی صرف یہی ایک ورڈ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے ورڈ ہیں جو اس کو ملا کر کے بنتے ہیں۔ مثلا تب اور ہی مل کر تبھی بنا ہے، اب اور ہی مل کر ابھی بنا ہے، کب اور ہی مل کر کبھی بنا ہے۔ اس طرح کے الفاظ جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے، جو مختلف الفاظ کو ملا کر کے جو ہے بنائے جاتے ہیں۔ اسی کی ایک مثال سب اور ہی ملا کر سبھی بنا ہے، یعنی ہی اصل ہے، اس کے اسٹارٹنگ میں جو ہے چیزوں کو ایڈ کیا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، لاحقہ کہا جاتا ہے، اس کو سابقہ اور لاحقہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر شروعات میں کوئی چیز ایڈ کی جاتی ہے تو سابقہ کہا جاتا ہے، اور آخر میں کوئی چیز ایڈ کی جاتی ہے تو لاحقہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں، غور کیجئے، میں نظم میں آہو فغاں کی ترکیب بھی آئی ہے، یعنی آہو فغاں ایک ورڈ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں دو الفاظ آہ اور فغاں کو ملانے کے لیے واو کا استعمال کیا گیا، یعنی دو الگ الگ ورڈ ہے، ایک آہ اور ایک فغاں، حالانکہ قریب المعنی ہے دونوں، لیکن اس کے باوجود دو الگ الگ ورڈ ہے، اس دونوں کو ملانے کے لیے بیچ میں ایک واو کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں واو کے معنی اور کے ہیں، یہاں واو اینڈ جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں، اور جس کو ہم کہتے ہیں اور کے معنی میں ہیں۔ قواعد میں اس واو کو حرف عطف کہا جاتا ہے، عربی میں بھی اور اردو میں بھی اس واو کو جو ہے عطفیہ واو یا حروف عطف کہا جاتا ہے، واو، اس واو کو عطفیہ واو یا حروف عطف والا واو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ جو ہے آپ کو اردو زبان کے اندر مل جائیں گے، جو مختلف زبان دو مختلف حروف کو ملاتے ہیں اور بیچ میں واو لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جو ہے استعمال آپ کو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس کی اگر آپ مثالیں دیکھنا چاہیں، غم و غصہ، غم الگ ورڈ ہے، غصہ الگ ورڈ ہے، واو ہے، اس میں ملا دیا۔ حمد و ثنا، حمد مطلب تعریف، ثنا مطلب بھی تعریف، لیکن دو الگ الگ ورڈ ہیں۔ حق و باطل، ٹھیک ہے، عدل و انصاف، ایمان و یقین، تو یہ سب دو الگ الگ میننگ کے الگ الگ ورڈ ہیں، دونوں کو ایڈ کیا گیا ہے، تو واو کے ذریعے ایڈ کیا گیا ہے، اور واو کا معنی یہاں اور کا ہے۔ اگر ہم ایسے کہتے آہ اور فغاں تو اس میں وہ بات نہیں آ پاتی جو آہ و فغاں میں آ گئی ہے۔ اس کو پڑھنے میں بہت بچے غلطی یہ کرتے ہیں، آہ و فغاں پڑھتے ہیں اس کو، حالانکہ غلط ہے، آہ و فغاں ملا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ غم و غصہ، غم و غصہ نہیں،
غم و غصہ. حمد و ثنا، حمد و ثنا نہیں، حمد و ثنا ملا کر کے اس طرح ان الفاظ کو پڑھا جاتا ہے. سوچئے اور بتائیے. یہاں پہ جو ہے اب سوالات آ رہے ہیں اور کوشچن آنسر ہے. پہلا سوال یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی کے گاتے وقت کس طرح کا ماحول تھا، یعنی لڑکی بچی جب گا رہی تھی تو کس طرح کا ماحول تھا. تو اس کے جواب میں آپ مختلف باتیں لکھ سکتے ہیں. اس کا کئی حساب سے جواب ہو سکتا ہے. جو منظر تھا اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں، جو آوازیں آ رہی تھیں اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں. تو میں ایک جواب اس کا لکھ بتا دیتا ہوں، لیکن وہ حتمی جواب ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو. آپ اپنے حساب سے لکھیں گے تو زیادہ آپ اپنا کریٹو مائنڈ چلا پائیں گے. لڑکی کے گاتے وقت کس طرح کا ماحول تھا، پہلا سوال یہ کیا گیا ہے. تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکی کے گاتے وقت فضا بستیوں اور جنگلوں پر جو ہے بدلی چھائی ہوئی تھی اور بارش برس رہی تھی. ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا جواب لکھ سکتے ہیں. باقی اس کو جتنا طویل آپ کرنا چاہیں اتنا کر سکتے ہیں، پوری نظم اسی پر مشتمل ہے. تو چھوٹا جواب اتنا میں نے بتا دیا جو لکھ سکتے ہیں کہ لڑکی کے گاتے وقت بادل چھائے ہوئے تھے، بارش ہو رہی تھی اور چوپائے بول رہے تھے. اتنا کر لیں گے. اور دوسرا سوال کر رہے ہیں لڑکی غمگین لے میں کیوں گا رہی تھی، اس کا جو لہجہ تھا وہ غمگین کیوں تھا. تو اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ سسرال میں تھی اور اس کے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی، اس وجہ سے وہ رو رہی تھی. وہ غمگین لے میں گا رہی تھی، یعنی جو اس کا لہجہ تھا وہ غمزدہ والا تھا. آپ نے سنا وہ سیڈ سانگ جو ہوتا ہے وہ الگ انداز سے گایا جاتا ہے. تو لڑکی، جواب اس کا ہم دے سکتے ہیں لڑکی غمگین لے میں اس لیے گا رہی تھی کیونکہ وہ سسرال میں تھی اور اس کو اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی. تیسرا سوال ہے لڑکی کن چیزوں سے بے پرواہ ہو کر گا رہی تھی. لڑکی ان تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو کر گا رہی تھی جو اس کے ارد گرد چل رہی تھی. آپ جواب دے سکتے ہیں. اس کا تھوڑا لفظ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اپنے حساب سے، جو آپ کو جواب صحیح لگے اس کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ بھی جواب آپ دے سکتے ہیں. یہ ہمارا آج کا یہاں سبق کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ویڈیو میں ہم کسی نئے سبق کے ساتھ انشاءاللہ کسی نئی معلومات کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے. شکریہ.